بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے اس لیکچر کی شارٹ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی۔ اب اس لیکچر میں میں اس کو ایکسپلین کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری ہے، اس میں ہمارے پاس 2 چیپٹر ہے۔ ایک کا نام ہے اسٹیریو کیمسٹری، دوسرے کا نام ہے ریئیکشن میکینزم۔ ہم پہلے اسٹیریو کیمسٹری کور کریں گے۔ اسٹیریو کیمسٹری میں ہمارے پاس پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے آئسومیرزم اور اس کی کلاسیفیکیشن۔ Isomerism word isomerism is taken from Greek language. یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے۔ گریک لینگویج iso means same while merism means parts or units. Okay, so isomerism was first introduced by Berzelius. Berzelius ایک chemist تھا، اس نے first isomerism word introduce کیا تھا۔ ہمارے پاس ڈیفینیشن آئسومیرزم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سو ڈیفینیشن: دی کمپاؤنڈ ہیونگ سیم مالیکولر فارمولا بٹ ڈفرنٹ اسٹرکچر فارمولا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کرو، یہ بہت اہم ہے۔ سیم مالیکولر فارمولا بٹ ڈفرنٹ اسٹرکچر فارمولا، اس کو آئسومر کہتے ہیں، اینڈ دا فینامنا از کالڈ آئسومیرزم۔ اوکے، سو جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں ایکسپلین کیا تھا کہ وہ کمپاؤنڈ جس کا سیم مالیکولر فارمولا ہو اور ڈفرنٹ اسٹرکچر فارمولا ہو تو اس کو آئسومر کہتے ہیں، اور دا فینامنا از کالڈ آئسومیرزم۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے C2H6O، تو اس میں ہمارے پاس 2 آئسومرز پاسبل ہے، ایک ہے ایتھائل الکوہل اور دوسرا ہے ڈائی میتھائل ایتھر۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ مالیکولر فارمولا سیم مالیکولر فارمولا بٹ ڈفرنٹ اسٹرکچر فارمولا، ایس ہم نے ڈیفینیشن آئسومیرزم کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ سیم مالیکولر فارمولا بٹ ڈفرنٹ اسٹرکچر فارمولا۔ تو یہاں پر مالیکولر فارمولا سیم ہے بٹ اسٹرکچر فارمولا ڈفرنٹ ہے۔ یہاں پر اس میں بھی 2 کاربن ہے، 2 کاربن، یہاں پر بھی 2 کاربن ہے، 2 کاربن، یہاں پر 6 ہائیڈروجن ہے، 6 ہائیڈروجن، اور یہاں پر 1 آکسیجن ہے، 1 آکسیجن، یہاں پر بھی 6 ہائیڈروجن ہے اور 1 آکسیجن ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سیم مالیکولر فارمولا آتا ہے بٹ اسٹرکچر فارمولا از ڈفرنٹ۔ ایک ایتھر فنکشنل گروپ ہے، دوسرا ہے الکوہل فنکشنل گروپ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جنرل نالج ہے، تو ہمارے پاس آئسومرز ہیز ڈفرنٹ فزیکل ایز ویل ایز کیمیکل پراپرٹیز۔ فار ایگزامپل boiling point of ethyl alcohol boiling point at 38 degree centigrade and ethyl ether boiling point is at 30 degree centigrade. Ethyl alcohol is drinkable and ethyl ether is a poison gas. Ethyl alcohol is a liquid and dimethyl ether is gas. Okay, so ethyl alcohol، دنیا میں 7 ارب لوگ ایتھائل الکوہل پیتے ہیں۔ یہ ایک بیماری کاز کرتی ہے جس کو سیروسس کہتے ہیں۔ اوکے، سو ایز دا نمبر آف کاربن ایٹم انکریز، نمبر آف آئسومر انکریزز۔ یہ MCQs میں آتا ہے کہ میتین میں کتنے آئسومر پاسبل ہے، ایتھین میں، بیوٹین میں، ایسا MCQs آتا ہے نا۔ سو دا فارمولا، تو نمبر آف آئسومرز پوائنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے، فارمولا 2 into n-4+1۔ یہ فارمولا ہے where n is the number of carbons up to heptane۔ یہ ہمارے پاس ہیپٹین کے کاربن 7 تک یہ فارمولا ورک کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارمولا ڈفرنٹ فار آکٹین کے لیے ہمارے پاس 2 into n-4+2 یہ فارمولا ہوگا، اور نونین کے ساتھ نونین کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ یہ ہے۔ اوکے، تو یہ ہمارے پاس ہم آئسومرز فائنڈ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے، یہ ہیپٹین تک فارمولا ہے۔ اوکے، سو n=1 مطلب میتین کے لیے کہ نا۔ تو جب ہم n=1 پٹ کریں گے تو 1-4، تو 2 into 3-3 آتا ہے +1۔ سو اس سے ہمارے پاس آئسومرز مائنس میں آتے ہیں، تو آئسومرز مائنس میں جب آتے ہیں تو اس کو ہم آئسومر میں کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کی آئسومر پاسبل نہیں ہے۔ میتین کا آئسومر بھی پاسبل نہیں ہے، اس ایتھین کا بھی مائنس میں آتا ہے، اس کا آئسومر بھی پاسبل نہیں ہے، اور پروپین کا بھی پاسبل نہیں ہے، اس کا بھی آئسومر مائنس میں آتا ہے۔ اور بیوٹین بیوٹین میں
4 कार्बन होते हैं। सो जब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे इस फार्मूला में, सो हमारे पास 4 मनफी 4 2 पावर 0 आता है। एवरीथिंग डेट पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो ब्यूटेन में 2 आइसोमर पॉसिबल है। इसी तरह पेंटेन में हमारे पास कार्बन 5 होते हैं, तो 5 ऐसे n की जगह पर पुट करेंगे फार्मूले में, तो हमारे पास इसमें 3 आइसोमर पॉसिबल है। ओके, सो कार्बन 6 के लिए भी ऐसा यहाँ पर 6 पुट करेंगे, और हेप्टेन के लिए हम 7 पुट करेंगे। सो ये फार्मूला यहाँ पर यहाँ तक वर्क करेगा। इसके बाद कार्बन 7 के बाद हेप्टेन के बाद ये फार्मूला डिफरेंट होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, फार्मूला कहाँ पर है, सेम फार्मूला है, बट यहाँ पर 1 की जगह 2 पुट करेंगे ऑक्टेन के लिए, और नॉन के लिए यहाँ पर 1 के लिए 1 की जगह 3 पुट करेंगे। और ऑक्टेन में कार्बन 8 होते हैं, तो इन की जगह 8 पुट करेंगे। तो इसमें हमारे पास 18 आइसोमर पॉसिबल है, और नॉन में हमारे पास 32 आइसोमर पॉसिबल है। ओके, सो द नंबर ऑफ आइसोमर्स पर कार्बन 30 मोर देन 4 बिलियन। ओके, सो ये इस कंपाउंड का नाम आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका नाम क्या है। ये आप लोगों के लिए ऑप्शंस है, ठीक है। जो ब्रांच 2 ब्रांच एट कार्बन नंबर 2 हो, तो इसको हम न्यू पहले नाम से पहले न्यू आता है, और 1 ब्रांच हो कार्बन नंबर 2 तो आइसो आता है, एसिटा एनो वगैरह। तो आप लोग इसका नाम कमेंट्स में बताएं। ओके।